सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से कल असेंबली में पेश किए बजट का अवामी सतह पर उमूमी तौर खैर मकदम किया जा रहा है। श्रीनगर में आज दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए आम लोगों ने कहा कि AAY जुमरे के तहत मुफ्त राशन और बिजली के 200 यूनिट फराहम करने की तजवीज़ काबिल इत्मीनान है। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव मंशूर में सभी के लिए वाफिर मकदार में राशन की फराहमी और मुफ्त बिजली के अलावा कई दीगर वादे भी किए गए थे। उन्होंने औरतों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट सहूलियत का भी खैर मकदम किया। 200 यूनिट्स बिजली मुफ्त देने की बात की गई है, लेकिन मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए होंगे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ही दिए गए हैं। लेकिन उसमें शराइत ये रखे गए हैं कि आप जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से ताल्लुक रखते हो, यानी AAY आप राशन कार्ड होल्डर हो तभी आपको जाकर ये स्कीम जो है मिलेगी। और भी कुछ शराइत रखे गए हैं, और इसके साथ साथ राशन के हवाले से भी वो भी AAY को मिलेगा। और भी कुछ चीजें जो रखी गई हैं यहाँ, जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम थी उसमें 50,000 रुपए मिलते थे जो गरीब गुरबा फैमिली से ताल्लुक रखने वाली जो बेटियां होती थी, अब उसको बढ़ाकर 75,000 किया गया है। वो भी एक अच्छी बात है। अनंतनाग में लोगों ने बजट पर बात करते हुए कहा कि इसमें लोगों की फलाह व बहबूद की तरफ तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने कहा कि बजट में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल अनंतनाग के लिए 86 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं, जिससे अस्पताल में तिब्बी सहूलियात में काफी बेहतरी आएगी। उन्होंने दीगर बजट तजावीज़ का भी खैर मकदम किया। हम वेलकम करते हैं क्योंकि हमारा जो इसमें 3 चीज़ें जो मेन थी, दैट इज हमारे अनंतनाग में जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है उसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रही थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हाइजीनिक कंडीशन नहीं रहती थी, बिल्डिंग भी डायलेटेड हो गई थी। तो उसके लिए 85 करोड़ सेंक्शन किया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा अनंतनाग के लोगों के लिए और बच्चों की सेफ्टी के लिए। कि औरतों को जो है ये असिस्टेंस, मैरिज असिस्टेंस जो है ये एनहांस करके 50,000 से 75,000 कर दी गई है। खासकर वल्नरेबल सेक्शन के लिए उसमें जो स्टिपेंड दिया जाता था, जो बेनिफिशरीज उसमें होते थे, विडोज होती थी या डिवोर्सीज होती थी, उनका जो स्टिपेंड वो एनहांस करके गवर्नमेंट ने कल के बजट में बड़ा एक अच्छा प्रोविजन इनके लिए रखा हुआ है। तो अवामी इत्तेहाद पार्टी ने बजट को खोखली दस्तावेज करार दिया है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शेख आशिक ने कहा कि इस बजट में जम्मू कश्मीर के अवाम को दरपेश मामलात बिलखुसूस बेरोजगारी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में नौजवानों, आंगनबाड़ी वर्करों, कैजुअल और एडहॉक मुलाजमिन का तज़किरा भी नहीं किया गया है। आज दुनिया भर में खवातीन का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खवातीन के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि खवातीन का बैनुल अक़वामी दिन खवातीन की हुसूलियाबी और मुल्क और मुआशरे के तई उनके मुनफरिद ताउन का इतराफ़ करने का मौका है। खवातीन के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर आज नई दिल्ली में दिन भर तवील नारी शक्ति से विकसित भारत के मौजू पर कौमी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसकी सदारत सदर जमहूरिया ने की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि खवातीन की देन और काविशों की इज्जत अफजाई के लिए खवातीन का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह दिन मर्दों और खवातीन के दरमियान मसावत को बढ़ावा देने के लिए खुद को वक्फ कर देने का मौका फराहम करता है। आज खवातीन के बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने खुद को खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए वक्फ कर रखा है। उन्होंने गुजरात में नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान 25,000 से ज्यादा अपनी मदद आप करो ग्रुपों की 2.5 लाख से ज्यादा खवातीन में 450 करोड़ रुपए तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 लाख खवातीन को लखपति दीदी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में खवातीन को बाइख्तियार बनाना अब एक अवामी तहरीक बन गई है। खवातीन के आलमी दिन के सिलसिले में आज पद्मश्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन गांधीनगर जम्मू में मुनक़िद एक तकरीब में शिरकत करते हुए LG ने इजहार ख्याल किया। बुद्धा आर्ट एंड पेंटिंग के एहतमाम से सशक्त नारी समान मौजू के तहत मुनक़िद इस तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि खवातीन दस्तकार और फनकार पायदार तरक्की के मेमार हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खवातीन को समाजी इक़्तिसादी तौर बाइख्तियार बनाने और उन्हें अपनी सलाहियतों का भरपूर मुज़ाहरा करने के लिए मुवाफ़िक़ माहौल दस्तयाब रखने का अपना अज़्म दोहराया। इस मौके पर LG ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली खवातीन दस्तकारों और फनकारों की हुसूलियाबियों को सराहा और यूटी और मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। खवातीन के आलमी दिन के सिलसिले में आज SP कॉलेज श्रीनगर में जिला इंतजामिया श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर दफ्तर ने मुश्तरका तौर एक तकरीब का एहतमाम किया। फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट्स इक्वालिटी एम्पावरमेंट मौजू के तहत मुनाकिद इस तकरीब में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने इस दिन की अहमियत पर बात करते हुए खवातीन को बाइख्तियार बनाने और जिनसी मसावत को फरोग देने के सिलसिले में इंतजामिया और समाज के रोल को उजागर किया।
خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کے اہتمام سے ٹیگور ہال سری نگر میں آج ایک ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کی صدارت آل انڈیا ریڈیو سری نگر کے سابق سربراہ رخسانہ جبی نے کی، جبکہ کلچرل اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم ایوان صدارت میں موجود رہے. اپنے صدارتی خطبے میں رخسانہ جبی نے کہا کہ خواتین کی شرکت سے ہی دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور انہیں بااختیار بنانا لازمی ہے. اس دن کی مناسبت سے کمیونٹی ہال بڈگام میں ضلع انتظامیہ محکمہ صحت کے اشتراک سے ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس کی صدارت سی ایم او بڈگام نے کی، جبکہ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر بڈگام کے ساتھ ساتھ کئی دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود رہے. تقریب کے دوران خواتین کی تعلیم اور انہیں بااختیار بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا. گورنمنٹ ویمن کالج ایم اے روڈ سری نگر نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا، جس میں صحت اکیڈمی انعام یافتہ کشمیری شاعرہ پروفیسر نسیم شفائی نے مہمان خصوصی کے طور شرکت کی، جبکہ پروفیسر للی وانٹ مہمان ذی وقار کے طور موجود رہیں. اس موقع پر پروفیسر نسیم شفائی نے خواتین کو درپیش مختلف چیلنجز پر بات کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کسی بھی سمت میں مردوں سے کمتر نہیں ہیں اور ان کو مزید بااختیار بنانے کی ضرورت ہے. جبکہ پروفیسر للی وانٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے والدین پر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے. عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے آج نیشنل کانفرنس کے سری نگر ہیڈ کوارٹر پر ایک خصوصی اجلاس پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس کی صدارت میں منعقد ہوا ہے. اجلاس میں پارٹی کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. صوبائی صدر خواتین ونگ انجینئر سبیحہ قادری کی طرف سے منعقد کیے گئے اس اجلاس کے دوران شمیمہ فردوس نے خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے نیشنل کانفرنس کی طرف سے کیے گئے اقدامات کا تذکرہ کیا. اس موقع پر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے اس دن کی اہمیت بیان کی. انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ہر شعبے میں خواتین کی نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں. خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایڈیشنل سیشنز جج اننت ناگ مسرت روحی اور ڈی ایل ایس اے سیکرٹری سب جج اننت ناگ فوزیہ پال نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ از حد ضروری ہے کہ والدین اپنی بیٹیوں کو ہر صورت میں تعلیم کے نور سے منور کریں. انہوں نے کہا کہ خواتین کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں. پیرنٹس کو اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے کہ یہ سب سے بڑی امپاورمنٹ ہے بچوں کے لیے. جو جتنی بھی لیڈیز ہیں ان سب کو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، کیونکہ جو پڑھائی ہے نا، جو انسان پڑھتا ہے، ونس اے پرسن از ایجوکیٹڈ، a girl child is educated, she has achieved everything, she is empowered only then. میرا میسیج یہی رہے گا ساری عورتوں کے لیے کہ ایک دوسرے کو اپلفٹ کرے، کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ جو اویئر نہیں ہے اپنی رائٹس کے بارے میں اس کو اویئر کرے. اور جس بھی کونے کونے میں اگر آپ کسی کو عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ مظلوم ہے یا جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے اگر وہ خود اپنے لیے آواز نہیں کر سکتی ہے تو آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں. یہ بی جے پی جموں کشمیر نے بال پرسکار یافتہ ایان سجاد کی عزت افزائی کے لیے آج سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا. اس موقع پر بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول اور بی جے پی اقلیتی مورچے کے صدر رنجوت سنگھ نالوا موجود رہے. انہوں نے ایان سجاد کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حصولیابی جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے تحریک بخش ہے. انہوں نے کہا کہ بی جے پی جموں کشمیر کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ہر ممکن تعاون دیتی رہے گی. بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن نے کہا کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر کی مجموعی ترقی، جوابدہ انتظامی کی دستیابی اور جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط بنانے کی وعدہ بند ہے. موصوف نے آج سری نگر میں ایک تقریب کے دوران یہ اظہار خیال کیا. اس موقع پر جموں کشمیر پردیش کانگریس مہیلا جنرل سیکرٹری شائستہ زہرا، آئی ٹی ہیڈ مدثر وانی اور ڈسٹرکٹ یوتھ صدر بڈگام رمیز احمد کے علاوہ کئی دیگر افراد نے بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کی. اس دوران بی جے پی کی سینئر لیڈر ڈاکٹر درخشاں اندرابی بھی موجود تھیں. جموں کشمیر اپنی پارٹی نے آج اپنا چھٹا یوم تاسیس منایا. اس سلسلے میں سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر منعقدہ تقریب کے دوران پارٹی صدر سید محمد الطاف بخاری نے کہا کہ عوام کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے 2020 میں آج ہی کے دن اس پارٹی کو وجود میں لایا گیا. انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اپنی پارٹی ان کے بنیادی اور جمہوری حقوق کے تحفظ اور بحالی کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گی. تقریب میں پارٹی کے کئی دیگر لیڈروں اور کارکنوں نے بھی شرکت کی. ضلع عدالت سری نگر نے ہائی کورٹ جج جسٹس اتل سری دھرن کی رہنمائی میں ڈسٹرکٹ لیگل سروس اتھارٹی سری نگر کے اشتراک سے ضلع کورٹ کمپلیکس مومن آباد اور ایڈیشنل سیشن اسپیشل موبائل میجسٹریٹ پانتھا چوک کی عدالت میں سال 2025 کی پہلی قومی لوک عدالت کا انعقاد کیا. لوک عدالت کے تحت لوگوں کے مسائل باہمی افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے 13 بینچوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس دوران 85,600 معاملے اٹھائے گئے، جن میں سے 83,297 معاملات افہام و ذریعے سے طل کیے گئے. ضلع کورٹ کمپلیکس اننت ناگ میں آج قومی لوک عدالت کا افتتاح جسٹس ونود چیٹرجی کول نے کیا. اس موقع پر انہوں نے التوا میں پڑے معاملات کو حل کرنے کے لوک عدالتوں کی اہمیت اجاگر کی. موصوف نے کہا کہ قومی لوک عدالت کا قیام ان کوششوں کا ایک حصہ ہے جو قانونی عمل کو مزید مؤثر بنانے، سبھی تک اس کی رسائی اور سبھی کے لیے انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کی جا رہی ہے. ضلع کورٹ کمپلیکس کلگام میں قومی لوک عدالت کا اہتمام پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج چیئرمین
DLSA اعجاز احمد خان کی صدارت میں ہوا اس لوک عدالت کے تحت کل 5 بینچوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جن میں سے 3 صدر کوٹ کمپلیکس اور ایک HDH پورا اور قاضی گنڈ میں قائم کیے گئے تھے۔ لوک عدالت کے دوران مختلف نوعیت کی معاملات کا افہام و تفہیم کے ذریعے نپٹارہ کیا گیا۔ اہم ماحول دوست پہل کے تحت نگین لیک کنزرویشن آرگنائزیشن، نگین ٹورسٹ ٹریڈرز ایسوسی ایشن اور ایک نجی ادارے نے آج شجرکاری مہم کا اہتمام کیا، جس میں طلباء، رضاکاروں اور معزز شہریوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر ڈاکٹر جی این اتو نے اس مہم میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے منتظمین کی کوششوں کو سراہا۔ موصوف نے موسم تبدیلی اور ماحول دوست اقدامات کے حوالے سے ایسی کوششوں کی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے عوام بالخصوص نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ماحولیاتی توازن بنائے رکھنے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں۔ ناظم زراعت کشمیر محمد الیاس خطیب نے بانڈی پورہ، گاندربل اور سری نگر اضلاع سے تعلق رکھنے والے 71 ترقی پسند کسانوں کو آج ایکسپوجر کم ٹریننگ پروگرام کے لیے ایگریکلچر یونیورسٹی لدھیانہ پنجاب روانہ کیا۔ 7 روزہ دورے کا اہتمام ڈپٹی ڈائریکٹریٹ آف ایگریکلچر ٹریننگز نے کیا ہے۔ اس موقع پر ناظم زراعت نے کہا کہ دورے کا اہتمام اس مقصد سے کیا گیا ہے تاکہ ترقی پسند کسان جدید ٹیکنالوجی اور کاشتکاری کے حوالے سے وہاں کے طور طریقوں سے واقف ہو سکیں۔ ایک سماجی پہل نئی بھارت کی نئی تصویر سوچھ بنے گا جموں کشمیر کے تحت ترال علاقے کئی نوجوانوں نے علاقے میں موجود ندی کو صاف کرنے کی مہم شروع کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قدرتی آبی وسائل کو محفوظ اور ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ پہل شروع کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند برسوں سے یہاں آبی وسائل کی طرف قدرے کم توجہ دی جا رہی ہے اور اس رجحان کو بانپتے ہوئے انہوں نے علاقے میں موجود آبی وسائل کو صاف کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ سماج کو نشے سے پاک بنانے کے حوالے سے CRPF کی 178ویں بٹالین نے ڈگری کالج زینہ پورہ شوپیاں کے اشتراک سے نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت آج ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں طلباء کے ساتھ ساتھ کالج کے عملے اور کئی معزز شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر CRPF کے کمانڈنگ آفیسر، کالج کے پرنسپل اور پولیس کے کچھ اعلیٰ افسران بھی موجود رہے۔ نوجوانوں کو منشیات کے استعمال سے لاحق خطرات سے بیدار کرنا اور ایک صحت مند منشیات سے پاک زندگی گزارنے کی اہمیت پر زور دینے کی غرض سے منعقدہ اس پروگرام کے دوران مقررین نے سماج سے اس بدعت کے خاتمے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر سبھی کے رول کو اجاگر کیا۔ اونتی پورہ پولیس نے آج پولیس سب ڈویژن پامپور کے بٹ دلو کھریو علاقے میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک پروگرام کا اہتمام کیا۔ پروگرام میں SDPO پامپور رویندر پال سنگھ، SHO کھریو سعید مبارک، طبی ماہرین، کمیونٹی ممبروں اور رضاکاروں نے شرکت کی۔ اس دوران مقررین نے نشے کے مضر اثرات پر بات کرتے ہوئے سماج سے اس بدعت کے خاتمے کی اہمیت اجاگر کی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔